آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نوٹیفیکیشن بیل کو بھی ٹیپ کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ آنکھ مت جھپکاؤ اور دل میں تو ہی کا ذکر کرو، تو ہی۔ کچھ ٹائم میں پورا سما غائب ہو جاتا ہے، جہاں تم بیٹھے ہو وہ بھی نہیں ہوگا، تم اپنے آپ کو بھی نظر نہیں آؤ گے۔ جب یہ سلسلہ شروع ہو تو سمجھ لو تمہارا ذکر صحیح وے پہ جا رہا ہے، اس میں تجلیات کا ظہور ہونا شروع ہو جائے۔ جب آدمی اس شغل میں جاتا ہے تو کائنات کی ہر چیز مفقود ہو جاتی ہے، باقی ایک ہی رہ جاتا ہے، تو ہی۔ آئے سمجھ بات؟ یہ پاس الفاظ کا بھی آپ نے کہا جیسے اللہ ہو کرے تو اس میں سانس کو ہو پہ نکالنا ہے، ہو پہ، اللہ پہ اندر لینا، ہو پہ نکالنا۔ وہ باہر۔ میاں بزرگ میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تجربے میں میاں وہ تجربہ تو آپ فرمائیں گے۔ ناظر بھائی نے سوال کیا، آپ نے بزرگوں کا فرمایا نا، ہمارے لیے تو آپ سب کچھ ہیں، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو، کیا کرنا چاہیے؟ یہی مشاغل ہیں جو کرنے ہوتے ہیں، یہی شغل ہے، ان سے ہٹ کر نہیں ہے۔ حضرت شمس الدین تبریزی کا شغل جو تھا وہ سورج کو دیکھنا تھا، آپ نے یہ سورج کے ذریعے کیا۔ اسی طریقے سے کچھ بزرگوں نے، جیسے فخر الدین عراقی، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے یہ داماد ہیں، انہوں نے یہی شغل چاند پہ کیا۔ آئی سمجھ میں بات؟ اچھا، یہ میں ان بزرگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے ظاہر ہو گئے۔ اچھا، ابو علی شاہ قلندر نے اور حضرت مخدوم علاؤالدین علی احمد صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ہوائی طور پر کیا۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ نتیجہ سب کا ایک ہے، یہ مظاہر ہے، جس کا جس پر دل آئے، جس آئی نا سمجھ میں بات؟ اصل میں یہ مظاہر ہیں، یہ ان میں ظہور ہے۔ تصور شیخ میں بھی ہوتا ہے، وہ جس طرح چاہے، یہ تو سالک کے اوپر بات ہے، وہ سورج پہ کرے، وہ آگ پہ کرے، وہ چاند پہ کرے، وہ آنکھ بند کر کے کرے، وہ آنکھ کھول کر کرے، لیکن کرنا اپنے آپ کو اور اپنے آس پاس کو گم ہے، یعنی کہ لا کی کیفیت پیدا کرنا ہے۔ یہ جب لا کی کیفیت پیدا ہوگی، فنا کی کیفیت پیدا ہوگی، سب ختم ہوگا۔ جب کاغذ بلینک ہوتا ہے تو کچھ لکھا جاتا ہے، جب برتن خالی ہوتا ہے تو کچھ ڈالا جاتا ہے۔ سبب کوئی سا بھی ہو، سبب کوئی سا بھی ہو، بہت سارے لا کہہ کے یہ کیفیت پیدا کر لیتے ہیں۔ مراقبہ میں خاموش ہو کے صرف کچھ اپنے مرشد کا، کچھ اس میں ذات کا، کچھ اس میں ہو کا خیال کرتے ہیں۔ اچھا، لیکن شروع میں یہ سب خطرناک ہے، شروع میں نہیں کرنا چاہیے۔ شروع کے اندر بالکل بلینک کرنا چاہیے۔ جب تم سب ختم کر دو، یعنی کہ مراقب ہونے میں تمہاری کیفیت یہ ہو جائے کہ جب تم آنکھ بند کرو سب کچھ غائب ہو جائے، یہاں تک کہ وسوسہ خیال بھی نہ رہے، تب شروع ہوتی ہے آگے کی منزل۔ یہ ہاں، یہ مراقبہ اتحادی کہلاتا ہے۔ مرشد کی روحانی سے مستفید ہوتا ہے، یہ مراقبہ اتحادی ہے۔ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، مقصد یہ ابتداءً تو کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے، ابتداءً تو صاف کرنا چاہیے۔ جب تم مثال کے طور پر مصلی بچھاتے ہو تو پہلے کیا کرتے ہو؟ پہلے جھاڑو دیتے ہو نا، صفائی کرتے ہو نا، اس کی جگہ کی جگہ کو صاف کرتے ہو۔ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرتے ہو،
کوئی وقت نہیں ہے. یہ تو ریاضت پر بات ہے کہ جو جتنی کرنا چاہے، جس کے پاس جتنا وقت ہے، آدھے گھنٹے کا، گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، 4 گھنٹے کا. وہ غالب کہتا ہے کہ دل ڈھونڈتا ہے، پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. بالکل معلوم ہونے لگتا ہے کہ کب سے کب ہونا چاہیے کیا چیز. دیکھو جب آدمی میٹھا چکھتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے میٹھا کھایا، اور جب نمک چکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے نمکین کھایا. طبیعت تو ہر چیز کا بتاتی ہے نا. آپ کا کس پہ سلسلہ ہے اور ہمارے دادا مرشد پہ آپ اپنا ارشاد فرمائیں. دیکھو قانون وہی ہے، قانون وہی ہے کہ پہلے پہل ضائع کرنا ہے، وقت ہی ضائع کرنا ہے، یعنی خواہ بیٹھنا ہے، خالی بیٹھنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. آئی نا سمجھ بات. اچھا، اس کو بزرگ کہتے ہیں فکر کرنا، کہتے ہیں ذکر سے افضل فکر ہے. آئیں گے، بالکل آئیں گے. شروع میں تو نماز پڑھتے ہو، اللہ اکبر کہتے ہو، اللہ اکبر کہے کھڑے ہو گئے، لیکن خیال ساری دنیا کے. آئیں گے. مزے کی بات یہ ہے کہ جب تک تمہاری یہ چیز کمپلیٹ نہیں ہو جاتی، پہلا مرحلہ لا پیدا نہیں ہو جاتا. لا کو پیدا کرنا ہوتا ہے. لا ایک مفہوم ہے، پورا ایک مقصد ہے. لا ایک منزل ہے. اب جو لا کو چھوڑ کے الا اللہ پہ پہنچ گیا وہ تو مرتد ہو گیا، قانون سے ہٹ گیا. ابتداء نفی ہے. ارے نفی تو ظہور کا ذریعہ ہے. جب کچھ نہیں تھا تو ہوا نا، اور کچھ ہوتا تو پھر کیوں ہوتا. تم نے کیفیت وہی پیدا کرنی ہے کہ وہ جب اس نے سوچا کہ میں ایک مخفی خزانہ ہوں. تو جب کچھ نہیں تھا تو یہ سوچا نا میں ظہور کروں کچھ. تو اسی حالت میں جانا ہے. پہلے کن کہنے کے لیے وہی حالت چاہیے. تو وہ حالت لا ہے. جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا، جب کچھ ہے تو وہ ہے، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو وہ ہوگا. تو یہ کیفیت صرف لا میں ہے. یہ کیفیت انکار کی ہے، اقرار کی نہیں. اقرار میں تو کافر ہے، سب کا اقرار کر رہا ہے. اصل تو لا میں ہے، سب سے انکار کر. ہر وجود کا انکار لا ہے. اس کی انتہا یہ ہے کہ دوسرے کے وجود کے ساتھ ساتھ اپنے وجود کا بھی انکار کر دے. جب تو نے لا کا پہ مقام پر آیا اور انکار کلی کیا، کل من علیہ فان، یہ لا کا مفہوم ہے. یہ کیفیت جب تک پیدا نہیں کرو گے دوسرا جہان نہیں پیدا ہوگا. آخرت کی شرط کیا ہے؟ قیامت، یعنی کہ فنا، ختم کرنا. جب ختم ہوگا تو آخرت پیدا ہوگی. ہونے دیں. تو اس لیے لا کا مفہوم پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. کلمے کے 4 مراتب ہیں. لفظ محمد رسول اللہ قیام ایمان کے لیے ہے. یہ یاد رکھنا بات. جب ہم استقامت چاہتے ہیں نا اور بقا چاہتے ہیں
تو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، چونکہ اس سے استقامت ہے اور اس سے قیام ہے، اور قیام ایمان محمد رسول اللہ کہہ کر ہوتا ہے۔ اب مراتب 4 ہیں، لا، الہ، اللہ اور اللہ۔ لا معنی فلاح کلی ہے، ختم کر دینا۔ الہ معنی ذکر کے، اللہ معنی ہے کہ، یعنی کہ لا سے ختم کرنا، ذکر سے، یعنی کہ ذکر کن ہے، اور کن کا نتیجہ اللہ ہے، ہو جانا ہے، منزل وہی آ گئی اللہ۔ تو پہلے مرتبے سے جب تک نہیں گزرو گے دوسرا مرتبہ کیسے حاصل ہوگا؟ جب پہلی سیڑھی پر آؤ گے، ایک منزل میں آؤ گے، پہلی منزل پہ آؤ گے تو دوسری پہ جاؤ گے نا۔ جب تک فنا نہیں ہوتی، جب تک ذکر کا فائدہ نہیں ہوتا۔ پہلے انکار کر، پھر اقرار کر۔ نہ میں انکار میں ہوں، نہ میں اقرار میں ہوں۔ گویا تمہاری نماز بھی نہیں ہوتی انکار کے بغیر۔ آئی نا سمجھ بات؟ تکبیر اولا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ ہر چیز سے انکار، ہر ایک سے ہاتھ اٹھا لینا، ہر چیز سے ہاتھ اٹھا، بس سب سے نکل جانا، سب سے نکل جانا۔ یہ مفہوم ہے لا کا۔ بے شک بے شک بے شک، پھر ثنا پڑھتے ہو تو یہ مفہوم ہے الہ کا۔ پھر جب تلاوت میں آتے ہو اللہ کا، اور جب سجدے میں جاتے ہو تو اللہ کا۔ آئی سمجھ میں بات؟ تب مفہوم پورا ہوتا ہے۔ لیکن پہلا کمال اور کلام جو ہے وہ کیا ہے؟ لا۔ اس کو حقیقتاً صادر کرنے کا مقام تو نماز ادا ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی، کیونکہ وہ رجوع ہے، اور رجوع کے بغیر کتنی ہی تم عبادت کر لو، نماز پڑھ لو، قبول نہیں ہو سکتی۔ اس وقت تک ساہون ہے جب تک تمہیں لا کا مطلب سمجھ نہیں آتا۔ نماز بھی تمہاری ساہون، ذکر بھی تمہارا ساہون، ہونا بھی تمہارا ساہون۔ وہ کافر ہے جو اقرار کرتا ہے، وہ مومن ہے جو انکار کرتا ہے۔ کیونکہ اقرار میں منافقت ہے، اور انکار میں ہی مومنیت ہے، ایمان انکار میں ہی ہے۔ اسی لیے کلمے کا ذکر ہی انکار سے شروع ہوا۔ لا ایک ایسی چابی ہے، اگر یہ سالک کی سمجھ میں آ جاتی ہے تو یہیں پر سارا مقام طے کر لیتا ہے وہ، کیونکہ لا کی لائن جو ہے وہیں سے شروع ہوتی ہے، وہیں ختم ہوتی ہے۔ لا کی شکل بھی عجیب ہے، ایسے آئی، گھومی اور پھر وہیں گئی، تو اس کی تو ساری منزل وہیں طے ہو جاتی ہے جو اس کو سمجھ لیتا ہے۔ بس وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستاں کے لیے، ورنہ سب کچھ یہ لا میں ہی ہے، ورنہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کہیں بھی کچھ نہیں ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ اب جب تک منافق ہے، جب تک کسی کا بھی نہیں ہے، نہ رب کا ہے نہ بندے کا ہے،
اور سب سے بڑا شرک ہی لا سے انکار ہے. اپنا موجود ہونے کا اقرار کرنا ہی شرک ہے. کیونکہ موجود تو ایک ذات ہو سکتی ہے، اگر تو اس کے ساتھ موجود ہوا تو شریک ہے اس کا. تو لا تو تجھے مشرک ہونے سے بچا رہا ہے. کہ آگے دعویٰ ہستی رہا. تو یہ سب سے بڑا شرک تو خود اپنا ہونا ہی ہے. اب تو کون سے شرک سے بچے گا؟ اپنا ہونا ہے. آگے سمجھ بات. تو پہلے لا کے مفہوم کو سمجھے. سارا سلوک، ساری طریقہ، سارے ذکر اذکار، اپنا ہونا نہ ہونا، اس کا ہونا نہ ہونا سب سمجھ میں آ جاتا ہے. آئے نا سمجھ بات. کیونکہ نفی اس کے انکار ہی اس کے ہونے کا ثبوت ہے. جس نے انکار نہیں کیا گویا اس نے سلوک میں قدم نہیں رکھا. سلوک میں کیا قدم رکھا؟ اس نے دین اسلام میں بھی قدم نہیں رکھا. اچھا مزے کی بات یہ کہ ہم سارے مسلمان ہیں اور ہم میں سے ایک بھی مسلمان نہیں. کیونکہ سب کو اپنے ہونے کا یقین ہے. ہاں، اور اس کے ہونے کا کسی کو بھی نہیں.